2025 کا آج آخری دن ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 10 رجب بدھ کا دن یعنی 11ویں شریف کا دن بھی ہو اور آخری سال کا دن بھی ہو، اور جب ایسا کبھی صدیوں بعد ہو جاتا ہے تو پھر اس دن یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ ورد کر لیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں اس کی نسلیں بیٹھ کر بھی کھاتی رہیں تو کبھی گھر سے رزق نہیں ختم ہوتا۔ اب یہ ٹوٹل 3 دن کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو 3 دن پڑھ لیتا ہے یا جس گھر میں یہ 3 دن عمل پڑھ لیا جائے، اس گھر کی نسلوں سے بھی کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، کیونکہ نئے سال کی ابتدا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیا سال، یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ شمسی اعتبار سے ہے۔ ایک اسلامی اعتبار سے نیا سال ہوتا ہے، یعنی ایک چاند کے اعتبار سے اور ایک سورج کے اعتبار سے۔ یہ سورج کے اعتبار سے نیا سال ہے، اور اسی طرح اس کے دن کتنا مبارک ہے۔ 10 رجب بدھ کا دن، اور یہ 11ویں شریف کا بھی دن ہے۔ آگے پھر 11 رجب جمعرات کا دن، 12 رجب جمعۃ المبارک کا دن، اسی طرح اس نئے سال کا پہلا دن ہی جمعرات کا دن ہے۔ تو کتنی عظمتوں والا، کتنی فضیلتوں والا، کتنی رحمتوں والا، اور کس قدر آپ اللہ سے انعامات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں 2026 آپ کا اچھا گزرے، کیونکہ جمعرات کا دن آ چکا، پھر 11 رجب کا دن آ چکا۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی اگر ان دنوں کا یہ سب سے طاقتور عمل کر لیتے ہیں۔ یہ موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے پورا سال آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ اللہ کو راضی کر لیجیے گا اس عمل کے ذریعے، کیونکہ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ بس یہ سادی سی بات، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ گھر والے بڑی قسمت والے ہوں گے جس گھر میں یہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جائے گا، کیونکہ ایسا برسوں صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں بعد یہ موقع آتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ نئے سال کی ابتدا جمعرات کے دن سے ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیے جاتے ہیں۔ یہ آخری بدھ کا دن ہے۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اعمال کو سمجھیے گا۔ بدھ کے دن کون سا عمل پڑھا جائے؟ جمعرات کے دن، کیونکہ نئے سال کی بھی ابتدا ہے، رجب کی بھی 11 تاریخ ہے، تو اس دن میں کون سا عمل کیا جائے گا؟ عمل کی ترتیب، طریقہ کار آپ نے اگر سمجھ لیا، اسی طرح یہ مختصر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے، لیکن یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ عمل نہیں ملے گا، اور جن کو ملے گا بعض اس میں سے کر نہیں پائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو اس عمل کو پڑھ لیں گے، اور جن تک یہ عمل پہنچ جائے گا، پھر پہنچنے کے بعد اس عمل کو کر بھی لیں گے۔ اکثر وہی لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کے دن میں، یعنی کہ سال کا ابتدا ہو جانا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی مقدر کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مقدر کو جگا لیں، 2026 ہمارا اچھا گزر جائے، اور ہم اس سے پہلے اللہ پاک کو راضی کیسے کرنا ہے، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ باوضو ہو جائیے گا۔ آج آخری دن ہے سال کا، 2025 کا، اور اس دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آرزو کرنی ہے کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں، 3 قسم کے لوگ مشکل حالات کا سامنا کرنے سے حوالے سے میں یہ بات آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صاف ظاہر ہے کوئی بھی کچھ چیز کریں تو کچھ نہ کچھ مشکل یا پریشانی تو آتی ہے، نہ کہ کرنے کے لیے وقت بھی نکالنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر کوئی نہ کوئی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑی سی مشقت اگر آج آپ برداشت کر لیتے ہیں نا، تو یقین جانیں آپ زندگی کی مشکلات سے اور مشقتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو آج وہ لوگ جو قسمت آزمانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں کیسے ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ قسمت کو چمکاتا ہے۔ اس بات کا انہوں نے کبھی سوچا بھی ہونا، کیونکہ ماہ رجب کے اندر جب یہ دن آتا ہے تو اللہ پاک اس دن میں وہ رحمتیں اور برکتیں اور زمین پر فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے
اے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جو شرک نہیں کرتا اور مسلمانوں سے بغض نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح ان دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس بندے کے لیے، اس بندے کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ جب بندہ سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگنی ہے۔ جمعرات کا عمل جو بتاؤں وہی کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعے کا ایک ہی عمل ہوگا کیونکہ وہ سال کی ابتدا اور آج آخری دن کا خاص عمل ہوگا۔ اور اسی طرح بدھ، جمعرات اور جمعہ، بدھ کا عمل پہلے بتا دیتا ہوں۔ جمعرات اور جمعہ کو آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ دونوں دنوں کا ایک ہی عمل ہوگا، یعنی دو مختلف عمل ہیں، ایک سال کے اختتام کا اور ایک سال کی ابتدا کا۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اختتام والا بھی عمل آپ نے کرنا ہے، ابتدا والا عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ دونوں عمل جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو پچھلے سال کی خطائیں معاف، اگلے سال میں خوشیاں ہی خوشیاں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم اور اللہ کا فضل ہی فضل ملتا ہے۔ تو بس یہ سادی سی بات ہے، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھ لیا۔ اب آگے چلتے عمل کی جانب۔ یہ باتیں اگر آپ نے سمجھی نہیں تو اس لیے میں بارہا یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مکمل سمجھ لیجئے گا بات کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن بھی آپ اس کی برکت سے محروم رہ جائیں۔ اب سب سے پہلے چیز آپ نے باوضو ہو گئے، باوضو ہو کر آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جو چیز میں آپ کو دیکھیں جہاں بھی موقع ملتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں یا کہاں بیٹھیں، جہاں بھی ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی بستے ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں، وہیں پہ جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ اس عمل کے لیے وقت بھی نہیں، آج سارا دن میں جس وقت چاہیں اس عمل کو کر لیجئے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کی حالات بدل دے گا، آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کے مقدر کو سنوار دے گا۔ اب پہلے نمبر پر جو میں آپ کو عمل دینے لگا ہوں، یہ عمل درود پاک آپ نے اول آخر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد یعنی کہ درود ابراہیم پڑھیں، یہ اس مہینے کا خاص درود پاک ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو اتنا مبارک ہے اس مہینے کا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اب دونوں دن جمعرات اور جمعہ کے آپ نے جو ورد کرنا ہوگا، یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اسماء مبارکہ ہیں، کوئی ترتیب ہوگی، یہ دونوں دن آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اور یہ میں اب چل کر عرض کرتا ہوں، پہلے آج کے دن کا عمل سمجھنا ہے اور اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آخری دن میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور آگے ہم نے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال کے لیے ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما لے، شیطانی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا کر دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو ہم نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، کس کی؟ درود پاک ہم نے پڑھا، پھر ہم نے استغفار پڑھنا ہے، وہ جو خاص استغفار ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آج کے دن کا بڑا اہم اور بڑا قیمتی استغفار ہوگا، اسی کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کی بارش بھی فرما دے گا۔ دیکھیں استغفار مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق استغفار بتاتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ تعالیٰ تب بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ توبہ کے ذریعے ہر غم سے بندے کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی دور ہو جاتے ہیں، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے، اور جس بھی آرزو کے ساتھ، جس بھی ارادے کے ساتھ اور جس کا تصور کر کے انسان پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آسان سے الفاظ ہیں، مشکل نہیں ہے بالکل، بلکہ لوگ تو ان کو یقین جانے، جو لوگ یہ پڑھنے والے ہیں نا، ان کی زندگی میں وہ انقلاب آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک بہت توبہ کرنے والوں سے وہ محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ صاف ستھرے رہیں اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ ایک اضافی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین جانیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے اوپر برستی رہتی ہے۔ اب یہ کلمات ذرا سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ رب اغفر لی وتب علی، اکثر لوگ تو یہ بھی کلمات پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو آسان سے الفاظ بتانے لگا ہوں جس کے اندر حی قیوم بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات آپ یاد کر لیجئے، نہ سمجھ آئے کمنٹ میں فوری پوچھیں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی کوشش کروں گا لکھ کے دے دوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات ہیں، بالکل آسان سے ہیں، سادے سے ہیں، یہ آپ نے ضرور بضرور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی الفاظ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا استغفار کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، یہ آج بدھ کے دن کا میں عمل ذکر کر رہا ہوں، اس لیے اس کے ساتھ بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انعامات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس استغفار کو پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ اگر ہم ایسے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ کلمات آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ ایک بار آپ نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو وہ فقط اتنا بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس صورت میں ہے جب یاد نہ ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آسان سے الفاظ ہیں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، یا حی یا قیوم بھی موجود ہے، استغفر اللہ بھی موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا استغفار ہے جو آج کے دن کا سب سے خاص اور سب سے اہم ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے، یہ آج کے دن کا ہی عمل، اس لیے اس کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارا عمل کا حصہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے اپنی روح کو پاک کیا، اپنے وجود کو پاک کیا، اپنے جسم کو پاک کر لیا، باوضو ہو کر پاک جگہ پہ ہم بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ہم نے عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، اور پھر ہم نے استغفار کے ذریعے اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب ہم نے درود پاک پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا، راضی کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے ذریعے ہم نے سال کا اختتام کرنا ہے اور سال کی ابتدا کرنی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہے۔ تو اس سورت کے ساتھ ہم نے اس سورت کو پڑھنے سے یہ اجر و ثواب ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اپنے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائی جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھا جائے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا پھر کیسے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کے خزانوں سے نازل کیا ہے۔ یہ
7 آیات والی سورت کوئی عام سورت نہیں ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگرچہ پاویں بندہ پورا قرآن بھی نماز کے اندر پڑھ لے، اگر اس کو نہیں پڑھا تو اس بندے کی نماز ہی نہ ہوگی۔ اس لیے اس سورت کی اہمیت صرف اسی الفاظ پر ہی میں آپ کو کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ نے پڑھنا بھی صرف اور صرف آج کے دن جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے۔ یہ 7 کا عدد بڑا اہم ہوگا تمہارے لیے اگر آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے قرآن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی دوسرے نمبر پر جو سورت آپ پڑھیں گے یہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ اسی طرح 3 کام ٹوٹل ہوں گے، ایک استغفار اور 2 صورتیں آپ کی ہوں گی، اور اسی طرح استغفار کے اندر یا حی یا قیوم بھی موجود ہے، وہی آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ نہیں پڑھا جاتا، اس کے لیے میں نے یہ عرض کی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، اس کی زبان پہ نہیں الفاظ ادا ہو رہے، اس کو نہیں آ رہا، تو پھر وہ چھوٹا بھی پڑھے گا تو اللہ اس کو بڑا اجر ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں جو آپ دوستوں کو بتانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو قرآن کریم کی دوسری سورت کوثر کا میں نے ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اسی طرح اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو آگے جو عمل دینے لگا ہوں جمعرات اور جمعہ کا، وہ خاص عمل ہے، وہ دونوں دن ایک ہی عمل کرنا ہوگا۔ اس میں یا حی یا قیوم بھی موجود ہے، تو لیکن اس میں استغفار نہیں ہے، اس میں جو کلمات ہیں وہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی ہر وقت ہر لمحہ بندے پر کرم ہی کرم فرماتا ہے، فضل ہی فضل فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی وقت کی قید نہیں ہے، اگر بدھ کے دن آپ نے فجر کے ٹائم کیا ہے تو جمعرات کے دن کی جس وقت چاہے آپ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ اکثر جلد بازی میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ بیٹھتے ہیں جس وجہ سے وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کی طاقت تک نہیں پہنچتے۔ البتہ اللہ کا کلام میں پڑھنے پر ثواب تو ملتا ہے، لیکن اصل جب بندہ اس عمل کی روح تک نہ پہنچا تو پھر کیسے بات بنے گی، پھر کیسے نظام چلے گا۔ اس لیے روح تک پہنچنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس عمل کی ہر بات ہی قیمتی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کرم بھی ہوگا، فضل بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی۔ تو اب دوستو آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 7 بار پڑھا، اس کے بعد درود پاک پڑھا۔ یہ 7 کا عدد آج کے دن کا بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے ساری چیزوں میں 7 موجود ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ یہ بدھ کا عمل، اسی طرح جمعرات اور جمعہ کا عمل جو ہے وہ ذرا سمجھنے والا ہے، اس کو بھی آپ نے اسی طرح توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اور جمعہ کے دن اور آج اختتام میں ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ جس طرح دنوں کے اندر جمعۃ المبارک کا دن بڑا دن ہے، اسی طرح مہینوں کے اندر رجب کا مہینہ بھی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہی یہ عمل جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ مجرب اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں کہتا ہوں اس دن کے لیے، اس مہینے کے لیے اتنی بات ہی کہنا کافی ہے کہ جمعہ کے دن بھی ایک نیکی کا ثواب 70 سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی 700 گنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کے مہینے میں بھی ہر ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، یعنی 70 ایک بار پڑھیں تو 70 بار پڑھنے کا ثواب ہے، یہاں تک کہ جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا کے برابر کر دے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ تسبیح ایک بار پڑھی، پھر جمعہ کا دن، جمعرات کا دن، اور پھر ماہ رجب کا مہینہ، اور ماہ رجب کی اپنی فضیلت، جمعۃ المبارک کے دن کی اپنی فضیلت۔ تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ دن عظمتوں کے اعتبار سے، یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے اس جیسا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اللہ کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ یہ دن ماہ یعنی کہ جو عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دنوں سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس لیے دوستو اس میں دعا کی گھڑیاں ہیں۔ عام دنوں میں تو ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس کا ہر لمحہ ہی قبولیت کا ہے، ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی۔
تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے مختلف فرمان موجود ہیں، اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ عملی بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچے، میرا بھی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اس کے ساتھ یا حی یا قیوم کو بھی پڑھنا ہوگا۔ میں ذرا اس کی ترتیب سمجھا دوں کہ اول آخر جیسے ہم نے درود پاک پڑھا تھا ویسے ہی اس عمل کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک ہی پڑھنا ہوگا۔ اور کیونکہ درود پاک کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ مقام اور درجہ رکھتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ درجہ اور مقام دیا ہے وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی بندے کا، مومن کا، ایمان والے کا پڑھا ہوا درود پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ وہ عظمت والی گھڑیاں ہیں نا، یہ وہ فضیلت والے لمحات ہیں جس میں ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں، ہماری خطائیں مٹ سکتی ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے اوپر جو وبال آتا ہے نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، وہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے لوگ تو ماہ رجب کا احترام کر کے بخشے گئے۔ دیکھیں ہماری بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی میں مبتلا ہوگی، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ رزق میں یہی وجہ ہے جس وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ کہیں ہماری اپنی بدعمالیاں تو نہیں ہیں کہ آج معاشرے میں گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے، الامان والحفیظ، کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر شخص آج پریشانی میں ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مرض میں ہے، سوچنے کی مرض کسی کو کوئی مرض لگی، کوئی کس مسئلے میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ دیکھیں یہ جو کلمات ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر یعنی یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ یہاں تک آپ نے پڑھنے ہیں مکمل۔ اس طرح پڑھ کر آپ نے اس کو ایک شمار کرنا، ایک، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھتے جانا۔ اس کا مطلب اے جلال اور عزت والے، یہ دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت اس کے ذریعے بہت زیادہ ملتی ہے، یعنی بلندی، تواضع، لوگ یعنی تسخیر خلق، یعنی آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی طرف دوڑے ہیں، آپ سے محبت کریں، آپ سے چاہت کریں، ہر کوئی آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب کرے۔ اور اکثر بزرگان دین یہی عمل کر کے لوگوں میں، معاشرے میں، یعنی کہ جو لوگ ہیں، جو عاملین ہیں، جو اس طرح کے جن کو تسخیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس عمل کو ضرور پڑھتے ہیں، اور اس میں رزق بھی ملتا ہے۔ یعنی اب رزق کے پیچھے بندے کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق خود اس بندے کی تلاش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں دوسروں کی نگاہ میں وہ باعزت اور معظم ہو جائے گا۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں آپ نے کتنی بار؟ 313 مرتبہ۔ اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، اب آگے چلیے گا، بالکل مختصر آخری عمل ہے اور یہ دونوں دن آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو کلمات، جو دعا آپ نے پڑھنی ہے، اب یہ عمل پہلے دن جمعرات کو آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ نے دعا میں کیا الفاظ پڑھنے ہیں وہ ذرا سمجھئے گا۔ انتہائی شاندار عمل ہے، جتنی بھی اس عمل کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دعا میں شامل ہونا ہے، آگے دوست احباب تک جلدی پہنچائیں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو سکے۔ اپنے گھر والوں کو کروائیں تو ضرور کروانا چاہیں تو ضرور کروا لیجئے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس عمل کی طرح آپ کو شاید اور کوئی عمل نہ ملے، اور یہ موقع بڑا ہے کیونکہ ماہ رجب کے دن بھی دیکھیں اور آگے نیا سال بھی دیکھیں، اور نئے سال کے آغاز جب آپ اس عمل سے کریں گے، اللہ کے ذکر سے کریں گے، تو آپ خود جانتے ہیں، سمجھدار ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ غم، کیونکہ یہ غموں اور فکروں کا علاج ہے، جو بھی رنج و غم ہے نا اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اس طرح 3 بار حاجت طلب کرنی ہے کہ یا ذل جلال، یہی الفاظ آپ نے بول